آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ڈائلاگ کے اوپر ہے. یہ BZU کے پیپر پیٹرن کے مطابق یہ 10 نمبر کا آتا ہے. بیسیکلی یہ 2 ڈائلاگ آتے ہیں, دونوں میں سے ایک آپ نے لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے کافی دفعہ یہ سنا ہوا ہے کہ جب آپ ایک مکالمہ لکھتے ہیں, ایک ڈائلاگ لکھتے ہیں, تو آپ نے چھوٹے ورڈز کو ایکسپلین کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے مین الفاظ ہیں لائک موقف جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کرنے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ ڈائلاگ عام الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے ڈائلاگ ان فکشن از اے وربل ایکسچینج. ان فکشن از اے وربل ایکسچینج. عام طور پر عام الفاظ میں سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب 2 دوست آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے لائک پہنچاتے ہیں. بٹ اس کے 2 طریقے ہیں. جب آپ ڈائلاگ میں آتے ہو تو فرسٹ پرسن بھی آپ ہیں, سیکنڈ پرسن بھی آپ ہیں. یہ جو فکشن کا ورڈ یوز ہوا ہے نا یہاں پہ, فکشن بیسیکلی کہتے ہیں ذہن کی, اپنے مائنڈ سے کریٹ کی گئی چیز, تخیلاتی, خیالاتی. ٹھیک ہے, جب آپ ڈائلاگ کریٹ کرتے ہیں تو فرسٹ پرسن بھی آپ ہیں اور سیکنڈ پرسن بھی آپ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے پرسن لائک اے اور بی ہے, آپ نے ورڈز کریٹ کرنے ہیں لائک سینٹینسز کریٹ کرنے ہیں. فرسٹ پرسن میں بھی آپ ہی نے فکشن کے تھرو الفاظ کریٹ کرنے ہیں ٹاپک کو دیکھتے ہوئے, اور بی پرسن بھی بیسیکلی آپ ہی ہوتے ہیں اور آپ نے ورڈز کریٹ کرنے ہوتے ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے. بیسیکلی جب ہم کسی کو میسج کرتے ہیں, ٹیکسٹ کرتے ہیں, تو آگے والا بندہ بھی لائیو ہوتا ہے اور ہم بھی لائیو ہوتے ہیں, تو ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن ہماری بڑھتی رہتی ہے. بٹ جب ریٹن فارم میں ڈائلاگ کریٹ کیا جاتا ہے تب فرسٹ بھی اور سیکنڈ بھی آپ ہی ہوتے ہیں اور آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں بڑی آسان ہیں جو ہم 9th-10th کلاس سے سمجھتے آ رہے ہیں, پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ بھی آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. صرف آج میں اور اس میں فرق کیا آیا ہے کہ آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے, اس طرح کریٹ کر کے رائٹ اے ڈائلاگ بٹوین 2 اباؤٹ, یہ 2 کے درمیان بات میں نے ڈاٹ لگایا ہے کہ 2 کے درمیان. اب وہ 2 لائرز ہیں, 2 دوست ہیں, ٹھیک ہے, یا 2 کوئی بھی پرسن ہے کسی بھی کیٹیگری میں, کیونکہ دونوں دوستوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. اور اباؤٹ وہ کہ وہ ٹاپک کے بارے میں لکھیں گے. تو جب بھی آپ کے پاس اس کی عبارت آئے تو آپ نے اس کے آگے بٹوین کے آگے جو بھی آپ کا مٹیریل ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کن کے درمیان گفتگو ہونی ہے اور کس ٹاپک کے بارے میں گفتگو ہوگی. آپ کو رائٹ کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ نے ڈائلاگ کو کیسے کریٹ کرنا ہے. ویسے بھی جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سپوز 2 دوست ہیں اور ایک دوست نے دوسرے دوست سے کچھ پیسے لینے ہیں, تو کیا وہ جاتے ہی کہتا ہے اسے جناب مجھے پیسے دو جی, مجھے ضرورت ہے جی, نو ہٹاؤ. اخلاقاً بھی یہ بات ہم ایسے نہیں کرتے. ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, جاتے ہیں اس کے ساتھ السلام علیکم کرتے ہیں, وہ اس کا جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ان کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, وہ ان کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھتے ہیں. دین کیا ہے گفتگو ان کے کاروبار کی, بزنس, کام شام کے بارے میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر 2-4 باتیں کرنے کے بعد وہ ایگزیکٹ پوائنٹ پر بات کرتے ہیں, لائک مدعے پہ آتے ہیں کہ کس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں آپ سے ملنے کے لیے, ٹھیک ہے. پھر بات چیت آگے بڑھتی ہے. اسی طرح ڈائلاگ ہے کہ یہ بیسیکلی 10 نمبر کا ڈائلاگ ہے اور آپ نے اس کو ایکسپلین کیسے کرنا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لائک جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم موسٹلی اے پرسن ہے تو وہ ہائی کا ورڈ سپوز یوز کرتے ہیں, بی ہے تو وہ بھی اس کے آنسر کا جواب دیتا ہے, ٹھیک ہے. لائک فرسٹ پرسن اگین, if he or she is asking about how are you, he she replied I'm good. وہ آگے سے دوبارہ کویسچن کرتا ہے how about you. اے اس بات کا رپلائی کرتے ہیں
I'm also good, I'm also good. अगेन जो इसी तरह गुफ्तगू होती है आगे बढ़ती है, फिर हेल्थ के बारे में डिस्कशन शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर जो भी पॉइंट की होती है, लाइक आपका आधा पेज इसी तरह बढ़ जाता है, ठीक है, इसको क्रिएट करते हुए। मैक्सिमम आपके जो पेजेस होने चाहिए 2 पेजेस होने चाहिए जब आप इसको क्रिएट करते हैं डायलॉग को। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, इसलिए इसको आसान अल्फाज में बताया जा रहा है क्योंकि हम लोग इसे 9-10 से करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, इसलिए इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर अस, ठीक है। सिर्फ क्या है कि जो मैंने पहले आपको बात बताई है कि जो स्टार्ट में चीज़ें हैं कि आपने किन के दरमियान लिखना है, ठीक है, किन दोस्तों के दरमियान और किस टॉपिक के बारे में, इसकी तरफ आपने फोकस करना है। और कुछ चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लेन करना बेहद ज़रूरी है कि आपने कौन कौन सी वर्डिंग इसमें ऐड करनी है, कौन सी वर्डिंग ऐड नहीं करनी। तो मेरे साथ खोलिए आप पेज नंबर 30 पे, नोट्स के ऊपर पेज नंबर 30 है। उसमें सबसे पहले है डायलॉग की डेफिनेशन। डायलॉग इन फिक्शन इज अ वर्बल एक्सचेंज बिटवीन 2 और मोर कैरेक्टर्स। 2 या 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स के दरमियान जब वर्बल एक्सचेंज होता है इन फिक्शन, ठीक है, वो डायलॉग कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जब 2 या 2 कैरेक्टर्स के 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स के दरमियान 2 या 2 कैरेक्टर्स के ज्यादा के दरमियान गुफ्तगू होती है, वर्बल एक्सचेंज होती है, ठीक है, तो वो डायलॉग की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मिसाल के तौर पर आप कोई मूवी देख रहे हैं या ड्रामा देख रहे हैं, आपने अक्सर सुना ना कि मेरे स्क्रिप्ट में ये डायलॉग है, तो इस तरह के आपने वर्डिंग या अल्फाज सुने हुए हैं। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि एक कैरेक्टर को वो रोल दिया गया है जो उसने परफॉर्म करना है थ्रू डायलॉग, ठीक है। जब आप यहाँ पे रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो आप कैरेक्टर नंबर 1 है और कैरेक्टर नंबर 2 भी सेम टाइम में है, ठीक है। अब आपने वही वर्डिंग क्रिएट करनी है क्वेश्चन करते हुए, और आंसर करते हुए भी आप ही हैं, और अगेन क्वेश्चन करते हुए भी आप हैं और आंसर करते हुए भी आप हैं। इसी तरह जब आप इस चीज़ को देखते हैं, लाइक आप किसी से गुफ्तगू करते हो, मैसेजेस करते हो, टेक्स्ट करते हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए गुफ्तगू का स्टार्ट कैसे होता है हमारे यहाँ। आमतौर पर अस्सलाम वालेकुम से, ठीक है, फिर उनका रिप्लाई आता है वालेकुम अस्सलाम, फिर आपकी गुफ्तगू होती है, ठीक है, थ्रू टेक्स्ट कैसे हैं आप, वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। ऐसे गुफ्तगू बढ़ती बढ़ती पहुंच जाती है। और आप लोगों को तो ज़्यादा आइडिया होगा, ठीक है, जब आपके पैकेजेस लगते हैं तो 1.5-2 घंटे तक आपकी गुफ्तगू चली जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो आपको सेकंड पर्सन लाइव होता है जिसकी बिना पर आप गुफ्तगू को ज़्यादा देर तक ले जाते हैं। बट जब आप होते हैं सिंगल पर्सन तो आप फर्स्ट पर्सन को भी आप ही क्रिएट कर रहे होते हैं, सेकंड पर्सन को भी आप ही क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, इतनी इसको डिटेल में जो है ना जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अभी डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ें आप ऐड करें डायलॉग लिखते हुए, कौन सी चीज़ें आपको ऐड नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक सिंपल सा इसका तरीकाकार बता दिया है कि ये 2 या 2 कैरेक्टर्स के ज़्यादा के दरमियान ये डायलॉग होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग बेसिकली कहते हैं खुद कलामी, एक लफ्ज़ है मोनोलॉग, खुद कलामी, ठीक है। डायलॉग में बेसिकली ये है कि आपने खुद से ही बयान करना होता है, ठीक है, उस पूरे टॉपिक को उन दोनों दोस्तों के दरमियान, ठीक है। इसीलिए इसको क्रिएटिविटी भी का नाम भी दिया जाता है, ठीक है, कि आपने कैसे जो है ना फर्स्ट और सेकंड को एक्सप्लेन करना है थ्रू क्रिएटिविटी। ओके, dialogue in fiction is a verbal exchange between 2 or more characters. If there is only one character who is talking to himself in his mind, it is known as interior monologue. अगर 2 या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर्स शामिल हैं एक डायलॉग में तो वो डायलॉग तो है ही है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा नहीं है और सिंगल ही पर्सन है, ठीक है, तो वो इंटीरियर मोनोलॉग कहलाता है कि खुद कलामी बात करता है। Listen to how people talk. Having a sense of natural speech pattern is essential to good dialogue. अच्छा डायलॉग लिखने के लिए आपको एक नेचुरल स्पीच पैटर्न आपका होना चाहिए, लाइक प्रोफेशनल वर्ड्स। प्रोफेशनल वर्ड्स से मुराद ये है कि आप जब गुफ्तगू कर रहे हो तो आप गुफ्तगू पॉइंट की करें, लूज टॉकिंग ना हो आपकी, ठीक है। जिस चीज़ को आप प्रोफेशनली डील कर रहे हो थ्रू रिस्पेक्ट,
ٹھیک ہے, وہ آپ پروفیشنلی ان ورڈز کو ایڈ کریں. اسٹارٹ ٹو پے اٹینشن ٹو دی ایکسپریشنز دیٹ پیپل یوز اینڈ دی میوزک آف ایوری ڈے کنورسیشن. تو آپ کی اٹینشن ہونی چاہیے ایکسپریشنز کے اوپر. جب کریکٹرز آپس میں بات چیت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے ایکسپریشن سے آپ کو ججمنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ غصے میں ہیں یا مذاق کے موڈ میں ہے یا سیریس موڈ میں ہے. تو آپ کو یہ چیزیں نوٹ کرنی چاہیے. دس ایکسرسائز آسکس یو ٹو ڈو دس more formally, but generally speaking it helpful to develop your ear by paying attention to the way people talk. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جو لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں آپ نے ان کو بھی سمجھنا ہے کہ آپ کو ورڈنگ مل جائے. نمبر 2 ہے not exactly like real speech but dialogue should read like real speech. جب آپ ڈائلاگ کریٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کسی طرح کے ایسے ورڈز یوز نہیں کریں گے لائک جیسے وہ ہوتے ہیں ایڈیم, ٹھیک ہے, جس کا ہر ایک کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, اس طرح کے ورڈز آپ یوز نہیں کریں گے. آپ سمپل ورڈز کریٹ کریں گے اپنی کنورسیشن میں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک ایڈیم ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ, ہینڈ ٹو ماؤتھ, ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہے گزارا لائک, ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہینڈ اگر ویسے اس کو دیکھیں ٹرانسلیٹ کے تھرو, تو ہینڈ ہم جانتے ہیں کہ ہینڈ کس کو کہتے ہیں, ماؤتھ کس کو کہتے ہیں, وی آر ویل اویئر اباؤٹ اٹ. بٹ وین وی آر یوزنگ ان ایز اے ایڈیم ورڈ, سو اٹ ہیز اے اسپیسیفک میننگ. تو اس کا ایک اسپیسیفک مطلب ہوتا ہے, اس لیے آپ ڈائلاگ میں اسپیسیفک ورڈز لائک ایڈیم اس طرح کے ورڈز یوز نہیں کریں گے. سمپل ورڈز جو ہیں, سمپل ٹینسز جو ہیں, سمپل ورڈز کے ساتھ ساتھ سینس جو کریٹ کرتے ہو آپ اس کو فالو کریں. This very much applies to dialogue. A transcription of a conversation would be completely boring to read. کیونکہ اگر آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو آگے والے کو سمجھ نہیں آتی, تو وہ آپ کے تمام ڈائلاگ کو بورنگ سمجھتا ہے. Edit out the filler words and unessential dialogue. That is the dialogue that doesn't contribute to the plot in some way. Okay, number 3 ہے don't provide too much info at once. یہ پوائنٹ اتھینٹک ہے. ڈونٹ پرووائڈ ٹو مچ انفو ایٹ ونس. ایک دم سے تمام کی تمام انفارمیشن آپ نہ پہنچا دیں, ٹھیک ہے. کیسے, جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ اپنی گفتگو کا انداز 1 by 1 آگے بڑھائیں گے, ٹھیک ہے. اگر پہلے ہی لائن میں آپ نے اپنے تمام ڈائلاگ کی لائنیں ایکسپلین کر دی تو آپ نے بات کو بڑھانا کیسے ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اکثر سنا ہے کہ یار چھوٹی سی بات ہے بڑھائی جا رہی ہے. وٹ اٹس مین, اٹس مین کہ جس نے آپ کو ڈائلاگ کا کہا ہے, ڈائلاگ لکھنا ایک لائن کا ہے, ایک لائن میں بات لکھی ہوئی ہے نا. آپ نے جیسے لکھا رائٹ اے ڈائلاگ بٹوین 2 فرینڈس اباؤٹ دی ویدر. ویدر کے بارے میں 2 دوستوں نے لکھنا ہے سپوز. اب لائن تو ایک ہے, آپ اسے اتنا لے کے جا رہے 2 پیجز تک. ہاؤ, بیکاز یو نیڈ نمبر, آپ کو نمبر کی ضرورت ہے, اس لیے آپ کو ٹیکنیک یوز کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, ایک اچھا ڈائلاگ لکھنے کے لیے. تو آپ ایک دم سے اتنی انفارمیشن نہیں پرووائڈ کریں گے, بلکہ جہاں جہاں پہ جتنی انفارمیشن چاہیے آپ وہاں پہ اتنی انفارمیشن کو پٹ کریں. لیٹ دی اسٹوری انفولڈ نیچرلی. You don't have to tell the reader everything up front, and you can trust him or her to remember details from earlier in the story. Okay, number 4, break up dialogue with action. Remind your reader that your characters are physical human beings by grounding their dialogue in the physical world. آپ کے ڈائلاگ سے اس طرح کی گفتگو ظاہر ہو کہ آپ کے کریکٹر فزیکل اپیئرنس رکھتے ہیں. آپ کے ڈائلاگ سے ایسے پریزنٹ ہو کہ آپ کا کریکٹر فزیکل اپیئرنس رکھتا ہے, ٹھیک ہے. فزیکل اپیئرنس سے کیا مراد ہے کہ ظاہری طور پر وہ ہے, ٹھیک ہے. آپ کے صرف خواب و خیالوں میں ہی نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت میں بھی ہے, اس لیے تو یہ گفتگو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو کون ہوگا, لائک ورڈ ہیز اے پاور. الفاظ کے اندر پاور ہے اور آپ نے اس الفاظ کو
بیان کرنا ہے بہترین طریقے کے ساتھ, بہترین الفاظ کو بہترین طریقے کے ساتھ آپ نے پریزنٹ کرنا. Physical details also help break up the words on the page. Long period of dialogue are easier for the reader. I even broken up by description and see the link about few example of this can work. مثال کے طور پر کہ آپ اتنے بڑے بڑے ڈائلوگ یا لائنز نہیں لکھیں گے, ٹھیک ہے, ٹو دی پوائنٹ بات ہو, اور جتنی آپ کی بات شارٹ ہوگی اتنی ہی آپ کی لائنز کور ہوں گی, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آگے والے کی بات کو بھی آپ سمجھ پاؤ گے اور سمجھا پاؤ گے. سپوز ایک ڈائلوگ نمبر اے بول رہا ہے, اس نے پوری بات کی اور ایک پیراگراف بنا دیا, ٹھیک ہے, آگے والے بی نے اس کا جواب دینا, اسے یہی نہیں سمجھ لگ رہی کہ اس کی پہلی لائن کا جواب دے, ٹھیک ہے, مڈ والی لائن کا جواب دے یا اینڈ والی لائن کا جواب دے, ٹھیک ہے. اس لیے اتنی زیادہ بات نہیں, ٹو دی پوائنٹ بات کرو لائن میں اور اس کا آنسر کرو. ڈونٹ اوور ڈو ڈائلوگ ٹیگس. Wearing too much beyond, he said, only draws attention to the tag, and you want to readers' attention centered on your brilliant dialogue, not your ability to think of synonyms for said. تو یہ وہی بات ہے جو پہلے کر چکے ہیں کہ لائک ایڈیم ہے یا اس طرح کے ورڈ آپ نہیں ایڈ کریں گے جس میں سمجھنے والے کو مشکل ہو. اوکے, اسٹیریوٹائپس, پروفینٹی اینڈ سلینگ, مطلب اس طرح کے ورڈ آپ نہیں کریں گے اپنی گفتگو میں ایڈ, جیسے کہ سلینگ ہے. بی اویئر آف فالنگ بیک آن اسٹیریوٹائپس اینڈ یوز پروفینٹی اینڈ سلینگ sparingly. All of these risk distracting or alienating your reader. Anything that takes the reader out of the fictional world you are working so hard. Okay, read widely. Pay attention to why things work or don't work. Where are you taken out of the story action? Where did you stop believe in the okay. Punctuate dialogue correctly. ایک چیز آپ کے ذہن میں ہو کہ جب آپ ڈائلاگ لکھ رہے ہیں آپ کو پنچویشن کا پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ کس لائن میں اس نے کویشچن پوچھا گیا ہے تو آپ کو کویشچن مارک پٹ کرنا چاہیے. اگر اس کی گفتگو, ٹھیک ہے, یہاں پہ ختم ہو گئی ہے تو فل اسٹاپ لگنا چاہیے, کیونکہ اگلا آگے والی چیز شروع ہو رہی ہے, اگلا سینٹینس. لائک پنچویشن جو فرسٹ ایئر میں بھی آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے 5 نمبر کی, ٹھیک ہے, اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے ان ڈائلاگ, کہ ڈائلاگ کرتے ہوئے آپ پنچویشن کے جو ہے سائن ان کو کوشش کریں کہ وہاں پہ پٹ کرتے جائیں. تو ان تمام چیزوں کو ایک دفعہ پھر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ڈائلاگ ایک بہت ہی ایزی پیٹرن ہے فالو کرنے کے لیے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم 10 نمبر حاصل کرنے کے لیے. صرف یہ ہے کہ یہ چیز آپ 9-10 سے کرتے آ رہی ہیں. صرف اس کو سمجھنے کے لیے کیا ہے کہ جب دو دوستوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے آپ نے اس گفتگو کو ایکسپلین کرنا ہے اپنے الفاظ میں, ٹھیک ہے, اور جتنی آپ آسان ورڈنگ یوز کریں گے آگے والے کے سمجھنے کے لیے بھی بہتری ہے اور آپ لوگوں کی بھی بہتری ہے.